اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 صفحہ 7.1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کورس میں ہم نے پہلے سپارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور پہلے 5 سپارے جو ہیں وہ پہلے 5 صفحے جو ہیں وہ ہم نے QC2 میں پڑھے، اور اب اس QC3 میں ہم اگلے 5 جو ہے صفحہ نمبر 6 سے 10 پڑھیں گے، جنہیں ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ صفحہ نمبر 6 چھوٹی انگلی پر اور صفحہ نمبر 10 جو ہے وہ انگوٹھے پر ہوگا۔ تو آئیے چھٹے صفحے کی اشارے دیکھتے ہیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اللہ سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ مختصر کہہ سکتے ہیں ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ اور اب ہم نے 7واں صفحہ شروع کیا۔ 7ویں صفحے کے اشارے جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ پہلا اشارہ ہے فرعون سے نجات، دوسرا 40 راتیں، تیسرا بچھڑا اور توبہ، چوتھا دکھاؤ اللہ کو۔ انگلیوں پر ان اشاروں کو رکھیے۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ مختصر انہیں ہم کہہ سکتے ہیں فرعون 40، بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40، بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ تو آئیے آج جو ہے ہم نے 7ویں صفحے کا پہلا اشارہ پڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ فرعون سے نجات۔ پچھلی آیتوں سے تعلق یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ اب تفصیل کے ساتھ کچھ نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کا حکم مانیں۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے جو ہے آیتوں کا جو ہے وہ یہ آیتیں ہیں، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ ہاں جی، کون آپ میں سے کرنا چاہتا ہے؟ اوکے جی، سر مسز میں خالد کرائیے۔ ٹھیک ہے سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ففي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. وَإِذْ نَجَّيْنَا يُذَبِّحُونَ سر میں نے کوشش تو بہت کی تھی صحیح پڑھنے کی نا۔ من ربکم۔ تو آئیے اس کے اسباق کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل پر اپنی انعامات کا بیان کیا تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا۔ بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے سخت تکلیفوں کا جو ہے وہ کیسا سامنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معجزاتی طور پر نجات دی اور فرعون کو اور اس کی قوم کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ تو آئیے اس کی جو ہے اسماء، حروف اور افعال کو دیکھتے ہیں اس حصے کے۔ وا، من، وا، فی، من، یہ سب کیا ہے؟ پہلی آیت میں
हरूफ है। नज्जैना, यसूमूना, युज़ब्बिहूना, यस्तहूना, ये चारों जो है क्या है, अफ़ाल। कुम बल्कि इज, कुम, आल, फिरऔन, कुम, सुअल, अजाब, अपना, कुम, निसा, कुम, जालिकुम, बलाम, रब्बकुम, ये सब के सब क्या है, वो अस्मा है। अगली आयत की तरफ चलते हैं। अगली आयत में व इज नज व बी और फा वा वा सुम्मा मीन बात, ये सब क्या है, हरूफ है। और अगरकना, अंजैनाकुम, फरकना, अंजैनाकुम, अगरकना, तंजुरून, वादना, तखज़तुम, ये क्या है, सब अफ़आल है। इज, कुम, बहर, कुम, आल, फिरौना, अंतुम, इज, मूसा, अरबईना, लैलतन, अल इजला, बादई, अंतुम, जालिमून, सब क्या है, अस्मा है। तो ये हमारे फेल हो गए, अस्मा हो गए और हरूफ हो गए। अब आते हैं अस्बाक की तरफ। उससे पहले देखिए हर लाइन में नए अल्फाज अब कितने, 3, 5, 4, एक औसतन क्या है, 3, यानी हर लाइन में अब 3 जो है नए हरूफ ज्यादा से ज्यादा होंगे। और तो हमें 3 जो है वो नए अल्फाज सीखने के लिए वो जो है फिक्रे या फ्रेजेस बनाने होंगे। आज के इसमें एक चीज थी, उसकी निस्बत से हम देखते हैं मबना या मबनी अस्मा क्या होते हैं। अस्मा बनावट के लिहाज से दो तरह के होते हैं, मबनी और मुअर्रब। मबनी वो होते हैं जिनकी हालत जो है कभी तब्दील नहीं होती, यानी उनकी हालत जो है वो हमेशा एक ही रहती है। मसलन मूसा, 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 ईसा, 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 हाजा, 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 उलाइका, उलाइका, उलाइका। यानी ये रफा, नस्ब, जर इसम की 3 हालतें होती हैं। रफा जब उस पर पेश हो, नस्ब जब उस पर जबर हो, और जो है वो तीसरी हालत जो है जिसमें उसके जेर हो, यानी वो जर की हालत। तो रफा, नस्ब, जर की हालत जो 3 हालतें होती हैं। लेकिन कुछ अस्मा ऐसे हैं वो तीनों हालतों में एक से ही होते हैं, दिखाई देते हैं, पता नहीं चलता इस पे पेश है जबर या जेर है। मसलन हाजा, 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 मूसा, 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 ईसा, 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 उलाइका, 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 अल्लाज़ीना, अल्लाज़ीना, अल्लाज़ीना। तो ऐसे अस्मा को क्या कहते हैं, मबनी। यानी ये जो है क्या है, फिक्स है, इनमें कोई एराबी तब्दीली नहीं होती। इसमें कौन कौन से अस्मा आते हैं, तमाम जमायर, ये जितने जमायर है ना, हु, हुम, का, ई, कुम, ना, हुआ, 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 हुम, अंता, आना, अंतुम, नानू, ये सारे जमायर हैं। इनमें कभी भी तब्दीली नहीं आती, ये तीनों हालतों में एक जैसे रहते। तमाम अस्माए इशारा सवाए तस्निया के, वो क्या है अस्माए इशारा, हाजा, हाउलाए, जालिका, उलाइका, इसी तरह हाजे ही, और जो है वो हाउलाए, तिलका, अ, और दायका, ये सब मबनी है। इनके अलबत्ता तस्निया हाजाने, और जो है ये इसी तरह जो है हाताने, ये, और इसी तरह जालिका से उलाइक, जालिका से जाने का और जैने का, ये क्या है, इनकी तब्दीलियां होती हैं तस्निया की, वाहिद और जमा की नहीं। इसी तरह अस्माए मौसूला की तस्निया के अलावा सब जो है वो मबनी। तमाम हरूफ हरूफ जितने हैं सब मबना है। और ऐसे अस्मा जिनके आखिर में अलिफ या खड़ी जबर हो, मसलन अद्दुनिया, मूसा, ईसा, ये भी जो है क्या, मबनी। ऐसा इसम जिसके आखिर में मुतकल्लम की जमीर या हो, मसलन किताबी, सिलाती, नुस्की, ये सारे जितने या जिसमें जमीर मुतकल्लम है वो भी सब क्या होते हैं, मबनी। और इनके अलावा बाकी जितने होते हैं जिनमें तब्दीली आती है, कभी पेश होता है, कभी जेर होता है, कभी जबर होता है, उनको कहते हैं मुअर्रब। तो ये अस्मा की दुआ है। तो इसमें मसूला जो है ये सब क्या है, मबनी है। ये लफ्जी, फिक्री और तर्जमा और शरह की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज, और जब नज्जैनाकुम,
اور ہم نے نجات دی من سے آل فرعون سے، یسومونا کو کیا کرتے یسومونا عذاب دیتے تھے تم کو، وہ دیتے تھے تمہیں عذاب، کیا تھا سوال یعنی سخت عذاب، ایک تو عذاب دوسرا سخت یعنی سخت عذاب دیتے، کیسا سخت عذاب، یذبحون وہ تو ذبح کر دیتے تھے، ابنا بیٹوں کو تمہارے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ اور زندہ چھوڑ دیتے تھے کیا نساءکم تمہاری عورتوں کو، یعنی وہ کیا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور بیٹوں کو تمہارے ذبح کر دیتے تھے، وفی اور اس میں ذالکم وہ تھی تمہارے لیے بلاؤن یعنی آزمائش، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی، اور یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش۔ آئیے نئے الفاظ ان میں دیکھتے ہیں، نجینکم، تو آئیے R5S10 لاؤڈ کریں گے تو کیا ہوگا، نجینکم 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 تمہیں نجات دی۔ اگلا ہے یسومونکم 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 وہ عذاب دیتے تھے تمہیں، کون سا، سواع العذاب سواع العذاب سواع العذاب سخت ترین عذاب، یذبحون ابناءکم یذبحون ابناءکم یذبحون ابناءکم وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ بلا نیا لفظ ہے، اس میں بھی ہم R5S سے کریں گے، ذَلِكُمْ بَلَاءٌ ذَلِكُمْ بَلَاءٌ ذَلِكُمْ بَلَاءٌ اور اس میں آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب۔ آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے اور اس کی قوم کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ یسومونکم سوء العذاب کا مطلب ہے بنی اسرائیل مجموعی طور پر بہت سخت آزمائشوں میں مبتلا تھے، فرعون سے انہیں نجات کا ملنا خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا، بنی اسرائیل کے علاوہ کسی بھی قوم نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح کھلی اور واضح مدد نہیں دیکھی تھی۔ یستحیون کا مطلب ہے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے جب کسی ایک کو قتل کر دیا جائے اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر یہ سخت آزمائش رکھی تھی کہ ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کرتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہے اور ہمیں ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہم پر انعامات کر رکھا ہے، تو ہمیں اللہ کی اس رحم اور فضل پر اس کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ہمیں سزا نہیں دی بلکہ اپنی طرف واپس لوٹنے کا ایک موقع دیا ہے۔ بلاؤن یعنی آزمائش، آزمائش تکلیف اور مصیبت کی صورت میں تھی کہ فرعون اور اس کی قوم ان کو ذہنی اور جسمانی اذیت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تکلیف در حقیقت اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی پریشانی اور تکلیف کے وقت ظلم و ستم کرنے والوں کو برا بھلا کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ پلیز اس کو دوہرا لیجیے۔ بسم اللہ۔ وَإِذْ اور جب فرقنا فرق کر دیا، پھاڑ دیا، علیحدہ کر دیا، بکم تمہارے لیے باہر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَكُمْ اور پھر بس ہم نے نجات دی تم کو، اور اغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل کو فرعون کی، وَأَنْتُمْ اور تم تھے تنظرون دیکھ رہے تھے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے انہیں کہ یاد کرو جب ہم نے تمہارے سامنے سمندر کو پھاڑا اور پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور فرعون کی آل کو اس میں غرق کیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو آئیے نئے الفاظ اس میں دیکھتے ہیں، فرقنا اور باہر نیا تو لہٰذا R5S10 لاؤڈ کریں گے، فرقنا بکم البحر
फरकना बिकुमुल बहर, फरकना बिकुमुल बहर, हमने फाड़ा तुम्हारे लिए समुद्र को। फ़अनजयनकुम, 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 फिर हमने निजात दी तुम्हें। वअग़रक़ना आला फ़िरऔन, वअग़रक़ना आला फ़िरऔन, वअग़रक़ना आला फ़िरऔन, और हमने डुबो दिया आले फ़िरऔन को। इसमें एक है तंजुरून, तंजुरून यानी क्या है, तुम देख रहे थे। तंजुरून, 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 तुम देख रहे थे। आइए दोनों आयतों का इकट्ठा तर्जुमा देखते हैं। और जब हमने तुम्हें निजात दी आले फिरौन से, वो देते थे तुम्हें सख्त तरीन अज़ाब, वो ज़िबा करते थे तुम्हारे बेटों को और जिंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को, और उसमें आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। और जब हमने फाड़ा तुम्हारे लिए समुंदर को, फिर हमने निजात दी तुम्हें और हमने डुबो दिया आले फिरौन को, और तुम देख रहे थे। असबाक और दुआ प्लान की तरफ चलते हैं। असबाक इससे हमें ये मिलते हैं, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपने इनामात का बयान किया ताकि उनके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा हो। बनी इसराइल ने फ़िरौन और उसकी कौम की जानिब से सख्त तरीन तकलीफों का सामना किया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मौज़ाती तौर पर निजात दी और फ़िरौन को और उसकी कौम के लोगों को गर्क कर दिया। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तमाम आजमाइशों और मुसीबतों से हमारी जो है क्या है हिफाजत फरमा। अपना एहतसाब करते हुए अल्लाह से प्लान बनाते हैं, इंशाल्लाह मैं हमेशा अपने और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक पर तवज्जो दूंगा और दूंगी, और गलत कामों में मुलव्वस लोगों को बुरा भला कहने के बजाय अल्लाह से अपने ताल्लुक को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा या करूंगा। आइए अस्मा और अफ़ाल की तरफ चलते हैं। आज के इस सबक में आने वाले जो है अस्मा में इब्न, इब्न वाहिद होता है, जमा इसकी है अबना या बनी। इसकी दो जमा थी, अबना और बनी। इसकी जमा होता है निसा। बहर इसकी होता है बिहार, बहर बिहार। तो आइए तीन हर्फ वाले सेहतमंद अफ़ाल को देखते हैं जो फतहा, नसरा, दरबा, समया के वजन पे आते हैं। पहला है फराका, फराका यफरुकु उफरुक, फराका यफरुकु उफरुक, फराका यफरुकु उफरुक, फारिक मफरूक फर्क, नजरा यंजुरु उन्जुर, नजरा यंजुरु उन्जुर, नजरा यंजुरु उन्जुर, नाजिर मंजूर नजर। तो आइए फराका का टेबल आ गया, आप में से कौन करना चाहता है जी कीजिए। जी ओके, मिसिस खालिद कराएं जी। हाँ जी। फारा उसने फाड़ा, फाराकू उन सब ने फाड़ा, फारकता आपने फाड़ा, फारक तू मैंने फाड़ा, फारक तुम आप सब ने फाड़ा, फारक ना हम सब ने फाड़ा, फाराकत उस औरत ने फाड़ा। यफ यफ रुकू वो फाड़ता है या फाड़ेगा, यफ रुकू ना वो सब फाड़ते हैं या फाड़ेंगे, तफ रुकू आप फाड़ते हैं या फाड़ेंगे, अफ रुकू मैं फाड़ता हूँ या फाड़ूंगा, तफ रकू ना आप सब फाड़ते हैं या फाड़ेंगे, नफरकू हम सब फाड़ते हैं या फाड़ेंगे, तफरकू वो औरत फाड़ती है या फाड़ेगी। उफरुक फाड़, उफरकू फाड़ो, लातफरुक मत फाड़, लातफरुकू मत फाड़ो। फारेकुन फाड़ने वाला, मफरूकुन जिसको फाड़ा गया, पर कुन फाड़ना। गुड। अगला टेबल है नजरा। जी ब्रदर रफीक, आपने अनम्यूट किया हुआ है, कराइए। नजरा उसने देखा, नजरू उन सब ने देखा, नजरता आपने देखा, नजर तू मैंने देखा, नजर तुम आप सब ने देखा, नजरना हम सब ने देखा, नजरत उस औरत ने देखा। यंजुरू वो देखता है, यंजुरू ना वो सब देखते हैं या देखेंगे, तंजुरू आप देखते हैं या देखेंगे, अनजुरू मैं देखता हूँ या देखूंगा, तंजुरू ना आप सब देखते हैं या देखेंगे, नंजुरू हम सब देखते हैं या देखेंगे, तंजुरू वो औरत देखती है या देखेगी। उनजुर देख, उनजुरू देखो, ला तंजुर मत देख,
لا تنظروا مت دیکھو، ناظرن دیکھنے والا، منظورن جسے دیکھا جائے، نظرن دیکھنا. گڈ، ایکسلنٹ جاب. آئیے کمزور افعال کو دیکھتے ہیں. 3 حرفی جو وہابہ وعدہ کانا کے وزن پہ آتے ہیں. اس میں آیا ساما. ساما یسومو سم، ساما یسومو سم، ساما یسومو سم، ساما یسومو سم، سائم مسوم سوم. آئیے اس کا ٹیبل ہے. ہاں جی، کون کرائے گا بھائی؟ اوکے سسٹر فراغ کرائیے. ساما اس نے تکلیف دی، سامو ان سب نے تکلیف دی، سمتا آپ نے تکلیف دی، سمتو میں نے تکلیف دی، سمتم آپ سب نے تکلیف دی، سمنا ہم سب نے تکلیف دی، سامت اس عورت نے تکلیف دی. یا سومو وہ تکلیف دیتا ہے یا دے گا، یا سومونا وہ سب تکلیف آپ تکلیف دیتے ہیں یا دیں گے، اسومو وہ سب تکلیف دیتے ہیں یا دیں گے، اسومو میں تکلیف دیتا ہوں یا دوں گا، تسومونا آپ سب تکلیف دیتے ہیں یا دیں گے، نسومو ہم سب تکلیف دیتے ہیں یا دیں گے، تسومو وہ عورت تکلیف دیتی ہے یا دے گی، سم تکلیف دے، سومو تکلیف دو، لا تسم مت تکلیف دے، لا تسومو مت تکلیف دو، سائمن تکلیف دینے والا، مسومن جسے تکلیف دی گئی، سامن تکلیف دینا. ساما اس نے تکلیف دی، سامو ان سب نے تکلیف دی، سمتا آپ نے تکلیف دی، سم تو میں نے تکلیف دی، سم تم آپ سب نے تکلیف دی، سمنا ہم سب نے تکلیف دی، سامت اس عورت نے تکلیف. یسوم وہ تکلیف دیتا ہے یا دے گا، یسومونا وہ سب تکلیف دیتے ہیں یا دیں گے، تسومو آپ تکلیف دیتے ہیں یا دیں گے، اسومو میں تکلیف دیتا ہوں یا دوں گا، تسومونا آپ سب تکلیف دیتے ہیں یا دیں گے، نسومو ہم سب تکلیف دیتے ہیں دیں گے، تسومو وہ عورت تکلیف دیتی ہے دے گی، سم تکلیف دے، سومو تکلیف دو، لا تسم تکلیف مت دے، لا تسومو تم تکلیف مت دو سب، سائمن تکلیف دینے والا، معصومن جس کو تکلیف دی جائے، سومن تکلیف دینا. تو آئیے مزید فی کے بھی افعال ہیں اس میں، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. ذبحہ، ذبحہ یذبح ذبح، ذبحہ یذبح ذبح، ذبحہ یذبح ذبح، مذبح مذبح تذبیح. تو اس کو جو ہے ہم دیکھیں گے کیسے. ذبحہ یذبح ذبح، مذبح مذبح تذبیح. اگلا اس میں ہے غرق سے اغرقا، اغرقا یغرقو اغرق، اغرقا یغرقو اغرق، اغرقا یغرقو اغرق، مغرق مغرق اغراق. تو جی اغرق کا ٹیبل، ہاں جی کون کرانا چاہتا ہے اغرق کا ٹیبل؟ جی اوکے سسٹر سعدیہ آپ کرائیے، پھر اگلا جو ہے سسٹر شمیم کرائیے. اغرقا اس نے ڈبویا، اغرقو ان سب نے ڈبویا، اغرقتا آپ نے ڈبویا، اغرقتو میں نے ڈبویا، اغرقتم آپ سب نے ڈبویا، اغرقنا ہم سب نے ڈبویا، اغرقت اس عورت نے ڈبویا. یغرقو وہ ڈبوتا ہے یا ڈبوئے گا، یغرقونا وہ سب ڈبوتے ہیں یا ڈبوئیں گے. تغرقو آپ ڈبوتے ہیں یا ڈبوئیں گے، اغرقو میں ڈبوتا ہوں یا ڈبوؤں گا. تغرقونا آپ سب ڈبوتے ہیں یا ڈبوئیں گے، نغرقو ہم سب ڈبوتے ہیں یا ڈبوئیں گے. تغرقو وہ عورت ڈبوتی ہے یا ڈبوئے گی. اغرق ڈبو، اغرقو ڈبو، لا تغرق مت ڈبو، لا تغرقو تم سب مت ڈبو. مغرقن ڈبونے والا، مغرقن ڈبونے والا، مغرقن جس کو ڈبویا گیا، اغراقن ڈبونا. یہ ہم اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں بیڑا غرق، بیڑا غرق. کوئی نقصان کر دیتے ہیں بچہ تو کیا کہتی ہے ماں، وہ بیڑا غرق. یہ وہی غرق ہے، وہ غرق کا. تو آئیے ذبحہ، جی کدھر گئی سسٹر شمیم تھی، کون تھی؟ اس نے انمیوٹ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. جی شبنم. Oh, I am sorry. Please, سسٹر شبنم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذبح اس نے ذبح کیا، ذبحو ان سب نے ذبح کیا، ذبح ایک منٹ
ایک میری بہن رک جائے. زبا اور زبہ میں فرق ہے. زبہا سوری ضرب والا جو ہے اور زبہا زبہ ہم نے اسے 4 زبہا حرف کا لکھا. زبہا اس نے ذبح کیا، زبہو ان سب نے ذبح کیا، زبہتا آپ نے ذبح کیا، زبہتو میں نے ذبح کیا، زبہتم آپ سب نے ذبح کیا، زبہنا ہم سب نے ذبح کیا، زب باحت زبہت ان سب اس عورت نے ذبح کیا، یذبحو وہ ذبح کرتا ہے یا کرے گا، یذبحون وہ سب ذبح کرتے ہیں یا کریں گے، تو ذبحو آپ ذبح کرتے ہو، او ذبحو میں ذبح کرتا ہوں، تو ذبحون آپ سب ذبح کرتے ہیں یا کریں گے، نذبحو ہم سب ذبح کرتے ہیں یا کریں گے، تو ذبحو وہ عورت ذبح کرتی ہے، ذبح ذبح کر، ذبحو ذبح کرو، لا تذبح مت ذبح کر، لا تذبحو مت ذبح کر، مذبح ذبح کرنے والا، مذبح جس کو ذبح کیا جائے، زبر لیں مذبہ مذبح جس کو ذبح کیا جائے. سر لاسٹ والا نظر نہیں آ رہا، وہ کٹا ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ اس میں بس ایک ہنٹ آپ سب کو میں بتا رہا ہوں، یہ کوئی وہ نہیں ہے اصل میں ہمارا چونکہ دھیان اس طرف نہیں جاتا. جہاں پہ شد آ جائے، جدھر بھی شد آئے، ہمیشہ اس لفظ کو تسلی سے، آرام سے، اطمینان سے پڑھیں. کیوں؟ اس شد والے لفظ کے 2 ٹکڑے ہونے، ایک ٹکڑے نے پہلے والے حرف سے ملنا ہے، دوسرے نے جو ہے یا تو ویسے ادا ہونا ہے یا آگے والے سے ملنا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں زب باہ، بے کو 2 دفعہ ہم نے ادا کرنا ہے، زب اور با، یعنی بے کو ایک دفعہ زال سے ملانا ہے، ایک دفعہ ہی سے. تو یہ شد والے جہاں بھی کہیں بھی شد آ جائے قرآن میں، آپ نے وہاں پہ تیزی نہیں کرنی، ورنہ تیزی کرنے میں کیا ہوگا، یا تو آپ ایک لفظ کو کھا جائیں گے یا اس لفظ کو غلط جے میں لا جائیں گے. تو اس لیے ہمیشہ جب بھی شد آئے وہاں پہ آرام تسلی سے جو ہے اس کی ادائیگی کریں. زبح بڑے آرام سے ادا ہو جاتا ہے، زبح، لیکن ویسے کہیں گے زبا زبا ایک دم ایک پاک آ گیا. تو اس لیے سر میں جب بھی شد لفظ آئے آپ آپ نے نے صحیح کبھی بات بھی بتا جو ہے دی. اس میں تیزی نہیں کرنی، کبھی بھی نہیں کرنی. میں پڑھ کے سناؤں سارے ایک دفعہ؟ ہیں؟ میں ایک دفعہ کرو گے پڑھ آپ؟ کے دیکھوں؟ نہیں ابھی نہیں، ابھی آگے چلیں گے. سر ابھی میری بھی اسی غلطی ہے نا، اس میں آ جاتی ہے. تو ہے تو ہر روز ہی ہوتے ہو تو کوئی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. ہم سب کی ہوتی ہے، ایک آپ کی نہیں ہوتی. میں بھی کئی دفعہ کر رہا ہوتا ہوں. وہ تو جب استاد سنتے ہیں نا وہ تو مجھے پتہ چلتا ہے اچھا ہم تو بڑی روانگی میں بڑی یہ سمجھ کے کہ اچھا پڑھ رہے ہیں. جب استاد پکڑتے ہیں نا تو ہمیں ہوش آتا ہے، اچھا وہ کہتا ہے بھائی تم تو پڑھاتے تمہارے تو ہم نے ڈبل غلطیاں پکڑنی ہیں، تم غلطی تھینک نہیں یو بھی سر، کرو، بہت تم اچھا بتایا نہیں آپ بھی نے. کرو گے تو ہم تمہیں جو ہے نا روک کے کہیں گے تاکہ تجھے وہ اس چیز کا پتہ چلے کہ یہاں یہ غلطی ممکن ہے، ہوتی ہے. ہماری تو ڈبل کچائی ہوتی ہے، آپ لوگوں کی تو کوئی کچائی نہیں کرتا. آپ لوگ تو کچھ کہتے نہیں. چلیں آئیں آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ 7 اشارہ A گرامر میں. آج ہم اختلافہ کا جو ہے ٹیبل کریں گے. اختلافہ یہ قرآن میں تقریباً 52 بار آیا ہے. اس کے جو اور اس باب کے افعال ہیں انہیں دیکھ لیجئے. افترا، ابتغا، اتقا، احتمالا، احتمالا، اشترا، امتحنا. یہ ابتغا، اکتمالا، اقترابا، ادعا بہت سارے ہیں. میں نے آپ کے لیے 16 کے قریب رکھے ہوئے ہیں، جب وہ آئے گا تو اس میں پھر ہم دیکھیں گے. آئیے پہلے ہم اپنے پرانے ابواب کو دہرا لیتے ہیں. QC1 میں ہم نے پڑھا تھا قرآن کھولو گے فتح، کھولنے سے فتح، اللہ کی مدد آئے گی، مدد سے نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، مار سے درابا.
اس لیے سن لو سننے سے سامعہ. تو فتح، نصرہ، دربا، سمعہ یہ کیا تھے؟ صحت مند ابواب ہیں. اب چونکہ ہم ایڈوانس لیول میں ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتا دوں ابھی ان میں 2 رہتے ہیں. کل جو ہے یہ صحت مند ابواب جو ہیں گرامر کے جو بیس بنیاد جو ہیں یہ 6 ہیں. ان میں 2 ایک حاسبہ اور ایک کرومہ یہ نہیں ہے، وہ جو ہے آپ QC 4 میں جا کے شاید پڑھیں گے. تو لہٰذا یہ 4 یہ 2 آگے پڑھیں گے تو ٹوٹل 6 ہیں گرامر میں. تو یہ کبھی مت کہنا کہ یہی 4 ہوتے ہیں یا یہی ہم 4 پڑھتے ہیں. ہاں QC 1 2 3 میں ہم چونکہ 4 ہی پڑھاتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 4 نہیں، 2 اس کے ابھی رہتے ہیں. آئیے اللہ نے کمزور افعال کے لیے ہم نے 3 جملے سیکھے. کیا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت. تو اس طرح ہم 3 جملوں سے ان 6 جو افعال کے ابواب کو نام کو یاد کرتے ہیں جو کمزور افعال ہیں. کیا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابہ وہابہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. یکساں حروف کے لیے بھی ایک جملہ ہے. مان سے زنا اس نے گمان کیا، بھٹکنے سے دلہ وہ بھٹکا. اور ایک اور گروپ ہوتا ہے یہ جو نیچے چھپا ہوا ہے ابھی اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ ہے حمزہ کے ساتھ بھی جو ہے کچھ افعال ہیں، ان کا علیحدہ گروپ ہے، اسے کہتے ہیں ہمارا سالہ کرا. یہ حمزہ. تو اس طرح یہ 4 گروپ بنے، صحت مند، کمزور، یکساں حروف والے اور حمزہ. اب باقی باری ہے کون اس پورے ٹیبل کو مجھے کر کے دکھائے گا؟ جی، تاکہ آپ لوگوں کو یہ بھول نہ جائے اس لیے اسے ایک بار کلاس میں دہرانا ضروری ہے. میں تو روز دہرا دیتا ہوں لیکن آپ میں سے کوئی دہرایا کرے. چلے دہرائیں جی. جی سر، قرآن کھولو گے فتح، جی اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ. اس لیے سن لو سمعہ. یہ صحت مند اور کمزور حروف میں اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبہ وعدہ، وہبہ اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، قالا کہا زیادہ زیادہ زیادہ. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا، ہدایت سے ہدایت. اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. دنا گمان، ضلع بھٹکنا. اور حمزہ والے حروف اس میں امارا، سأل اور قرأ، یہ حمزہ والے حروف. تو اسی طرح یہ ان میں تلفظ کا خیال رکھنا ہے. دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا، دعا نہیں، دعا تو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، عربی میں اسے کہیں گے دعا. اسی طرح ہدایت سے ہدا. یہ ان کا تلفظ کرنے کے لیے میں ایک بار آپ کو تیزی سے دہراتا ہوں. فتح، نصرہ، دربا، سمعہ، وہابا، وعدہ، کالا، زادہ، دعا، ہدا، زنا، دوا، امارا، سالہ، کر. یہ جو زیر زبر پیش ہے ان کو آپ نے پراپر ادائیگی کرنی ہے، یہ یاد رکھیں تب یہ آپ کے صحیح ہوں گے، ورنہ آپ ہمیشہ جو ہے یہ غلطی کرتے تھے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے؟ ہم نے دیکھا عالمہ 3 حرفی ہے، اس میں ایک حرف کا اضافہ کیا بنا؟ علامہ، 4 حرف ہو گئے. سالمہ 3 حرفی تھا، ایک کا زیادہ ہوا تو کیا ہوا؟ اسلمہ، 4 حرفی ہو گیا. تو یہ جب 4 حرفی ہو جاتا ہے یا 3 سے بڑھ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں مزید فی. فی کا معنی ہے اس میں مزید زیادہ، یعنی اس میں زیادہ ہو گئے. تو اس کو مزید فی کو جو ہم نے پہلے 5 جو افعال جو ہے وہ سیکھے تھے. کیا تھا؟ آئیے 2 جملے سیکھے تھے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلم. تو یہ 3 افعال مزید فی کے ہو گئے، علامہ، حاسبہ، اسلم. دوسرا جملہ تھا اختلاف مت کیجئے بلکہ استغفار کیجئے. استغفار مت کیجئے بلکہ استغفار کیجئے.
اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. اختلاف سے اختلافا، استغفار سے استغفرا. تو یہ ہماری 5 جو ہے پہلے جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ افعال صحت مند. مزید فی کے علامہ حسبہ اسلمہ اختلافا استغفرا. تو آج ہم اختلافہ پڑھ رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. اس میں آپ کو 2 حرف زیادہ لگ رہے ہیں. پہلے تو اسے گن کے بتاؤ یہ کتنے حرف ہیں ٹوٹل اختلافہ میں؟ کتنے ہیں؟ 3 4 5 6 کتنے؟ سر 5 ہیں. 5 ہیں. سر 5 حرف 5. اچھا 5 حرف ہیں تو اس میں کتنے زیادہ ہوئے؟ سر 2. سر 2 زیادہ ہے، پہلا 2 سر نہیں ہے سر، ایک ہی ہوتا ہے. تو کسی کے 2 5 سر نہیں ہوتے، ایک سر ہے. تو لہذا اس میں کیا ہے 5 حرف ہیں جن میں 2 زیادہ ہے. تو آئیے اس کا ماضی کا ٹیم ہے. اختلافا اس نے اختلاف کیا. اختلافو ان سب نے اختلاف. اختلفتا آپ نے اختلاف. اختلفتو میں نے اختلاف. اختلفتم آپ سب نے اختلاف. اختلفنا ہم سب نے اختلاف. اختلافت اس عورت نے اختلاف کیا. ٹھیک ہے جی. اب میں اشارے کرتا ہوں، آپ مجھے ٹیبل کرائیے. ایک انگلی دائیں طرف، کیا لفظ ہوگا؟ اختلافا اور ترجمہ؟ اس نے اختلاف کیا. اس نے اختلاف کیا. چار انگلی دائیں طرف ہو جائے. اختلافو ان سب نے اختلاف کیا. ایک انگلی سامنے کی طرف کروں. اختلافتا آپ آپ نے اختلاف کیا. اختلفتو میں نے میں نے اختلاف کیا. اگر سامنے 4 انگلی ہو، اختلاف تم آپ سب نے اختلاف کیا. اختلافنا ہم سب نے اختلاف کیا. اختلافت اس عورت نے اختلاف کیا. نہیں اختلافو اختلافنا اختلافنا ہم سب نے اختلاف کیا. اختلفتم ہم سب نے اختلاف کیا. اختلافا اختلافا اختلفتو اختلفتو اختلفتا زبردست. مطلب آپ لوگ اب اشاروں کی زبان سمجھنے لگ گئے. حل اختلافا نام اختلافا نام اختلاف حل اختلافو نام اختلافا ما اختلافو. وہ کہتا ہے بے دیکھو کہ جواب دو. آپ لائن سے اوپر ہو، محفوظ ہو. لائن نے آپ کو سہارا دیا ہے. وہ تو ہوگا جب لائن گر جائے گی آپ کو خطرہ ہوگا نیچے گرو گے. حل اختلافتا نام اختلافا نام اختلفتو نام کے بعد کیا؟ اختلفتو اختلفتو تا جو ہے وہ تو میں چلا. حل اختلافنا نام اختلفتم ما اختلاف نام اختلفتم ماں نہیں آئے گا، وہاں تو سوال میں نے یہاں لگا دیا. حل اختلافنا ما اختلاف ما اختلاف تم تم آئے گا. بس یہ یاد رکھنا ہے، اگر نا سے آ جائے سوال تو آپ نے تم سے جواب دینا. اگر سوال ہی تم سے آئے حل اختلاف تم، تب آپ کہیں گے نام یا ما اختلافنا. ٹھیک ہے جی. آئیے اس میں اضافی لفظ لیتے ہیں کتاب اللہ. حل اختلاف فی کتاب اللہ لائن سے اوپر ہے، یہی جواب ہے. ما یا اختلف فی کتاب اللہ اختلاف فی کتاب اللہ. حل اختلاف فی کتاب اللہ حل کو ما ہٹا ما اختلفوا فی کتاب اختلافو اللہ فی کتاب اللہ. وہی جو سوال ہے اس پورے کو آپ جواب لکھیں، ماں لگا دیں یا جو ہے نام لگا دیں، حل کو ہٹا دیں. اب لائن سے نیچے اتر رہے ہیں. حل اختلفت فی کتاب اللہ ما اختلفتم ما فی کتاب اختلفتو اللہ فی کتاب اللہ. حل اختلفت فی کتاب اللہ ما ما اختلفنا فی کتاب اختلفنا اللہ. فی فی کتاب اللہ. تو ما اختلفنا فی کتاب اللہ. اختلفتا حل اختلفت فی کتاب اللہ ما اختلفنا فی کتاب ما اختلفتا کتاب اللہ. ہاں آپ پہلے تسلی سے سوال سنا کریں، جلدی جلدی. حل اختلفت فی کتاب اللہ اشارہ بھی دیکھیں، سوال بھی ما سنیں. اختلفتا فی کتاب اللہ. ہاں یہ واپس ایک کی شکل میں سامنے لوٹ جائے گا جواب کی شکل میں. ما اختلفت فی کتاب اللہ، کیونکہ سوال میں نے پلٹن دیا.
پہلے سوال تھا حل اختلفتا فی کتاب اللہ، تو جواب میں آپ نے کہا ما اختلف، میں نے اسی کو سوال بتایا حل اختلفت فی کتاب اللہ، تو آپ کی انگلی واپس لوٹنی چاہیے ما اختلفتا فی کتاب اللہ۔ اسی طرح اگلا ہے حصہ، اگر ہم یہ کہیں حل اختلفتم فی کتاب اللہ تو کیا جواب ہوگا؟ ما ما اختلفنا اختلفنا فی کتاب اللہ، اور اگر یہی سوال بچے حل اختلفنا فی کتاب اللہ، ما ما اختلفتم ما اختلفتم فی کتاب اللہ، ہاں اب یہ واپس تم کی طرف ہے، کیونکہ سوال میں نے جو ہے وہ اختلفنا پہ بنا دیا، تو جو ہوگا ما اختلفنا جو ہے یہ نیوں کا جواب ہوگا ما اختلفتم، تم میں چلا جائے، تم اور نا کا آپس میں تعلق ہے، اور اسی طرح تا اور تو کا آپس میں تعلق ہے۔ اگر سوال میں تا زبر آ رہا ہے جواب ہمیشہ تو میں ہو، اگر جواب میں ہی سوال میں ہی جو ہے تا پیش آ رہا ہے جواب میں تا زبر آئے گا، اگر جو ہے سوال میں انتم آ رہا ہے تو جواب میں نحنو ہوگا، اگر سوال میں ہی نحنو آ گیا تو اس کا جواب جو ہے انتم۔ آئیے جی مضارع کا ٹیبل دیکھتے ہیں، کیجئے۔ اختلاف سے یختلف وہ اختلاف کرتا ہی کرے گا، یختلفون وہ سب اختلاف کرتے ہی کریں گے، تختلف آپ اختلاف کرتے ہی کریں گے، اختلف میں اختلاف کرتا ہوں یہ کروں گا، تختلفون آپ سب اختلاف کرتے ہی کریں گے، نختلف ہم سب اختلاف کرتے ہی کریں گے، تختلف وہ اختلاف کرتی ہے کریں گے۔ اب میں کرتا ہوں اشارے، آپ مجھے ٹیبل کرائیے۔ ہاں جی ایک انگلی اوپر 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 ہے دائیں طرف، یختلف وہ ترجمہ بھی اختلاف ساتھ کرتا ہے۔ بتائیے وہ اختلاف وہ وہ چار اختلاف کرتا ہے یہ کریں گے، وہ یختلفون یختلفون وہ سب یختلفون وہ اختلاف سب اختلاف کرتے ہیں، یہ کرتے چار انگلی ہیں۔ نیچے دائیں طرف، اختلفو اختلاف ان سب نے ان اختلاف سب نے اختلاف کیا، ان سب نے اختلاف کیا، اور اگر ایک انگلی سامنے اوپر کی طرف ہو، اختلاف تختلفو آپ اختلاف کرتے ہیں یہ کریں گے، اور اگر اپنی طرف ہو، اختلفو میں اختلاف کرتا ہوں یہ کروں گا، میں چار اختلاف انگلی کرتا ہوں، سامنے کی طرف ہو، تختلفو آپ سب اختلاف تختلفون کرتے ہیں یہ آپ سب کریں گے، اختلاف کرتے ہیں، یہ کریں گے، اور اگر نیچے ہو جائیں چار انگلی اپنی طرف، اختلفتم آپ سب اختلفنا اختلاف کرتے ہیں، اختلفنا اختلفنا ہم سب نے اختلاف کیا، آپ کے سامنے ہے، میری بات غور سے سنیں، یہ بڑے کام کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ دونوں ٹیبل آپ کے سامنے پڑے، حرکتیں کندھے سے نیچے ہیں تو اس طرف چلی جاتی ہیں، کندھے سے اوپر ہے یا اوپر ہے تو اس طرف آ جاتی ہے، ایک ہے تو ایک انگلی ہے تو ایک سنگولر ہوگا، کوئی چار ہے تو چار۔ آپ نے صرف یہ ذہن میں تیار رکھنا کہ یہ حرکت کر کے چل رہا ہے، آیا اوپر کر رہا ہے یا نیچے کر رہا ہے، ایک انگلی سے کر رہا ہے یا چار سے کر رہا ہے، آیا دائیں کر رہا ہے سامنے کر رہا ہے یا پیچھے، وہ ٹیبل آپ کے دونوں جڑے ہوئے پڑے ہیں۔ مثلا میں ایک انگلی کرتا ہوں اوپر تو یہ ہے مضارع، اگر اسی انگلی کو نیچے لے آتا ہوں تو یہ ماضی، مضارع کے سامنے ماضی، ماضی کے سامنے مضارع لکھا ہوا ہے۔ اگر میں چار انگلیاں اوپر کرتا ہوں تو یہ کیا ہے، مضارع اگر میں ایک طرف اوپر کرتا ہوں تو مضارع یہ جو ہے ہاں مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے، لیکن اگر میں نیچے کی طرف لے آ جاتا ہوں تو یہ ماضی کے اندر اسی کا اپوزٹ چل جائے گا، وہاں پہ کیا اختلاف لکھا ہوا ہے، یہاں پہ اوپر کیا لگا ہے یختلف لکھا ہوا ہے۔ تالیف ہونا اگر میں یہاں سامنے ایک انگلی کرتا ہوں تو یہ کیا ہے مضارع میں ہے، لیکن وہی انگلی اگر میں نیچے سے تو وہ ماضی میں، تختلف مضارع ہے، اختلاف اس کے سامنے جو ہے وہ ماضی ہے۔ اسی طرح اگر میں سامنے چار انگلیاں اوپر کرتا ہوں تو یہ تو مضارع ہے، لیکن وہی چار کہتا ہوں تو یہ ماضی ہے۔ اب ماضی کہاں ملے گا؟ جہاں ہمارا مضارع ہے، ہم مضارع میں چل رہے ہیں، فوراً اس ٹیبل کے اپوزٹ دیکھیں، تختلف کے آگے کیا لکھا ہے اختلفتم، نیچے اختلفتم اوپر جو ہے تختلف۔ اگر میں چار انگلیاں اپنی طرف جاتا ہوں تو یہ مضارع ہے نختلف، لیکن وہی چار انگلیاں اگر میں نیچے اپنی طرف لے آؤں تو آپ فوراً اس کے سامنے اختلفنا لکھا ہوا ہے، تو یہ نیچے ماضی ہے اوپر مضارع۔ یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ آپ کے اندر یہ ٹیبل ایسے بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے لکھے ہوئے، یہ نہ لکھے ہوئے ہوں پھر بھی آپ کی حرکتیں جو ہیں فوراً آپ کو روکتی ہیں، ٹوکتی ہیں، یہ ایک دم چینج ہو گئی، پٹری چینج ہو گئی ہے، اوپر سے نیچے آ گیا، نیچے سے اوپر آ گیا، دائیں سے بائیں ہو گیا، سامنے سے آگے سے پیچھے سے، یہ جو ٹوٹل ہے 6 حرف، 2 ادھر کے ہیں، 2 سامنے کے، 2 اپنے ہیں،
6 ہی ماضی کے ہیں، 6 جو ہے مضارع کے ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے سامنے برابر برابر پڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر میں یہ آپ سے پڑھوں تختلفون مضارع ہے تو اس کا ماضی مجھے بتا دیجئے۔ تختلفون کا ماضی کیا ہوگا؟ اختلفتم اختلفتم، وہ اس کے ساتھ پڑھو، فوراً تختلفون کو پکڑا، اس کو دیکھیں اس کے ساتھ کیا لکھا ہوگا، اختلفتم۔ اگر میں کہوں جی یختلفون کا جو ہے ماضی مجھے بتا دیں، یہ مضارع ہے۔ اختلفوا اختلفوا اگر میں کہوں اختلفتو کا جو ہے مجھے مضارع بتا دیں، یہ ماضی ہے، میں کہہ رہا ہوں اختلفتو مضارع جو ہے اختلفوا اختلف اختلف اختلفو، اختلفو ماضی ہے، مضارع اختلف۔ اگر میں یہ کہوں اختلفت ماضی ہے، اس کا مجھے مضارع بتا دیجیے۔ اختلف يختلفوا تختلف مؤنث ہے، وہ تختلف سے ہوتا ہے۔ انت تختلف یا تختلف، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کا ماضی ہے اختلفت، تو اس کا مضارع ہوگا تختلف۔ ٹیبل سامنے پڑے ہوئے آپ سے ماضی پوچھا جائے، مضارع بتایا جائے، آپ ماضی بتا سکتے ہیں۔ آپ کو مضارع بتایا جائے، آپ ماضی بتا، آپ کو جو لفظ ماضی بتا دے، آپ جو ہے فوراً دونوں ٹیبلوں میں جو ہے جمپ کر کے جو ہے اسے پکڑ سکتے ہیں۔ آئیے حل یختلفو حل یختلفو لائن سے اوپر ہے، ما يختلفوا حل لا یختلفو اب جمع ہو گیا، لائن سے اوپر یہ لگے۔ لا يختلفون لا يختلف لا يختلفون مضارع میں ماں نہیں استعمال کرتے، لا استعمال کرتے ہیں، اور نام بھی آ سکتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ لا ہی آئے گا ہر دفعہ، ہو سکتا ہے اختلاف ہو۔ کیا وہ اختلاف کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے ہم کہیں گے نام یختلف، اور اگر وہ اختلاف کرتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں نام یختلف۔ لیکن نارملی یہ اچھی بات نہیں اختلاف کرنا، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے ایک تو اس وجہ سے، اور دوسرا پریکٹس کے لیے کہ بھائی لا بھی استعمال ہوتا ہے، وہ جو ہے اس میں موقع مال کے مطابق، ادروائز جواب دونوں پاسبل ہے۔ نام بھی درست ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا غلط ہے، لا بھی درست ہے، لیکن موقع محل کی نسبت سے اور لفظ سکھانے کے لیے کہ جی لا آتا ہے مضارع میں، پریکٹس کے لیے جو ہے لا ہے۔ حل تختلفو لا أختلف لا أختلف اختلفو، اور اگر سوال ہو حل تختلفون، لا نختلف اب نختلفو کا ماضی مجھے چاہیے۔ نختلف كماضي تختلف نلخ اختلفنا اختلف اختلف، گڈ ایکسلنٹ۔ چلیے جی یہ دیکھیے اضافی لفظ ہے الدین۔ حل یختلف فی الدین، ما يختلف في الدين لا يختلف في الدين دونوں ہو سکتے ہیں۔ بہن جی آپ نے کبھی نہیں بھولنا کہ نام بھی آ سکتا ہے وہ دین میں اختلاف کرتا ہو، وہ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، وہ کرتا ہو، پھر اس صورت میں کہیں گے نام، لیکن نارملی اچھی بات نہیں۔ اور دوسرا ہم یہاں پہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ نفی کا بھی استعمال آ جائے تو لا یختلف دین جو ہے وہ بنے، لیکن ایز اے ایڈوانس لیول آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں جواب جو ہے ممکن ہیں۔ حل یختلفون فی الدین، جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے دین میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ما يختلفون لا في الدين يختلفون في الدين ماں نہیں آئے گا، ماں نہیں آئے گا، یا سوری جب آ گیا مضارع آ گیا تو ماں ہم نہیں آئے، بس لا یہی پکڑا يختلف في الدين لا يختلف في لا الدين یختلفون فی الدین یا نعم یختلفون دین، نام تو میں ایکسپٹ کر لوں گا، ماں نہیں ایکسپٹ کروں گا مضارع، ٹھیک ہے۔ وہ بہت ایکسیپشنل کیس میں جا کے جو ہے وہ بہت ایڈوانس لیول میں آپ سیکھیں گے کہ کب جو ہے وہ ماضی میں لا اور جو ہے مضارع میں ماں بھی آ جاتا ہے، وہ بہت ایڈوانس لیول کی ہے، بہت ایڈوانس، اس لیول پہ نہیں نہ بتائی جاتی ہے نہ ضرورت ہے۔ حل تختلف فی الدین، لا أختلف في الدين لا اختلف الدین، یا نعم اختلف الدین۔ حل تختلفون فی الدین، لا نعم نختلف نختلف في الدين گڈ، تو یہ ہمارا ہو گیا۔ آئیے امر کی طرف چلتے ہیں۔ اختلافہ سے ہم نے مضارع بنائے، یختلف علامت مضارع ہٹائی، آخری حرف کو سکون دیا، خاص ساکن ہے، پڑھا نہیں جا رہے، ایک حمزہ لگائیں گے۔ اب حمزہ کے لیے یہ دیکھیں گے اس پہ لگائیں کیا، دیکھیں آخری سے پہلے لفظ کے نیچے کیا آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے، تو کیا لگائیں گے، زیر۔
इख्तलिफ, इख्तलाफा से क्या हुआ अमर, इख्तलिफ। तो आइए इसको एक और पैटर्न से याद करते हैं। अल्लमा अल्लिम, हसबा हासिब, अस्लमा अस्लिम, इख्तलाफा इख्तलिफ। इसमें सवाए एक के अस्लमा और हसबा और अल्लमा, इन सब पे जबर आ है। इख्तलाफा एक वाहिद है जिसपे जीरो। नोट करें, अमर में अल्लमा जबर, हसबा शुरू में जबर, अस्लमा जबर। क्यों? ये उसके अपने हरूफ हैं, ये इजाफी लाके हमने हमजा नहीं जोड़ा है, अस्लमा का अपना हमजा है ये। तो ये जितने इनके अपने जबर आ रहे हैं, कोई जबर एक्स्ट्रा हमने नहीं लगाया। इख्तलाफा में ये जो हमजा है ये इजाफी है, ये लाया गया, तो लिहाजा इसके साथ जो है जेर। जेर क्यों आया? क्योंकि ये हमजा इसका ओरिजिनल नहीं है। अगर ये इख्तलाफा का अपना होता तो शायद इस पे जो हरकत होती वही होती, जैसे शुरू में इख्तलाफा की अपनी जेर है, लेकिन यहाँ ये जेर इस वजह से नहीं आई कि इख्तलाफा के शुरू में जेर है, बल्कि इसलिए आई है कि इसके आखिरी से पहले वाले लेटर यानी अहम कलमे पर जेर है, तो उसकी वजह से जो है वो हमने क्या किया, इसको जेर में रखा है। तो आइए आगे चलते हैं। इख्तलिफ, इख्तलाफ कर, इख्तलाफू इख्तलाफ करो, ला तख्तलिफ मत इख्तलाफ कर, ला तख्तलिफू मत इख्तलाफ। आइए इसका मुकालमा देखते हैं। हल ला तख्तलिफ, तो वो क्या होगा? ला ला तलीफू, ला अख्तलिफू। ला तख्तलिफू जमा हो गया तो नख्तलिफू ले आएंगे, ला नख्तलिफू। इसमें फाइल देखें क्या होता है, इख्तलाफा से मुख्तलिफ, और यानी मीम का सिरा लगाया, हमजा तो ये जो है उसे हटाया, मीम का सिरा लगाया, आखिरी लफ्ज से नीचे वाले के नीचे जेर लगाया, क्या हुआ? मुख्तलिफ। ये इसमें फाइल। और मफूल क्या होता है? उसी को जबर कर देते हैं, मुख्तलफ। और मसदर क्या होगा? इख्तिलाफ। आइए अब देखते हैं। अल्लमा मुअल्लिमु मुअल्लम, हासबा से मुहासिबु मुहासिब, अस्लमा से मुस्लिम मुस्लम, इख्तलाफा से मुख्तलिफ मुख्तलफ। तो ये जो है इसमें फाइल में, और जो है मसदर जैसा मैंने कहा इख्तिलाफ है। तो आइए पूरा टेबल आपके साथ जी, कराइए, मिलके करें मेरे ख्याल में, मैं इशारे करता हूँ आप लोग कराइए जी। एक उंगली नीचे दाईं तरफ, इख्तलाफा, इख्तलाफा, उसने इख्तलाफ किया, इख्तिलाफ किया, 4 उंगली दाईं तरफ, इख्तलाफू, उन सब ने इख्तलाफ, उन सब ने इख्तलाफ किया, एक उंगली सामने की तरफ, आपने इख्तलाफ किया, इख्तलाफ किया, इख्तलाफ आप सब ने इख्तलाफ किया, ये इख्तलाफत उस औरत ने इख्तलाफ किया। आ जाइए एक उंगली दाईं तरफ, यख्तलिफू करता है यख्तलिफू, यख्तलिफून हम सब इख्तिलाफ करते हैं करेंगे। तख्तलिफू आप करते हो आगे, तख्तलिफू मैं इख्तिलाफ करती हूँ या करूँगा, तख्तलिफू ना आप सब इख्तिलाफ करते हैं करेंगे, नख्तलिफू हम या तख्तलिफू औरत इख्तिलाफ इख्तिलाफ कर, इख्तलिफू तुम सब इख्तिलाफ करो, ला तख्तलिफ मत इख्तिलाफ करो, ला तख्तलिफू तुम सब मत इख्तिलाफ करो, मुख्तलिफ इख्तिलाफ करने वाला, मुख्तलफा जिससे इख्तिलाफ किया जाए, इख्तिलाफन इख्तिलाफुन इख्तिलाफ। देखिए अभी आपने थोड़ा सा होशियार हो जाना, जो जो सो रहे हैं उनको उठा दो, ताकि वो बाद में ये ना कहें हमें नहीं पता क्या हो गया था। नख्तलिफू मुदारे है, मुझे इसका माजी बताइए। इख्तलफना हम सब इख्तिलाफ करते हैं। इख्तलफना बहन मैंने उसका माजी पूछा, मैंने कहा कि मुझे इसका माजी बताइए। इख्तलफा ये जो है माजी है, मुझे इसका जो है मुदारे बता दीजिए। यख्तलिफू
यख्तलिफू तख्तलिफू कैसे होगा बहन मेरी, वो तो जो है गैब का सीगा है, इख्तलाफा तो ये सामने वाला है। यख्तलिफू इख्तलफ इख्तलिफू इख्तलफ इख्तलफ था, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, उसके सामने जाए क्या लिखा है, तख्तलिफू कहाँ है यार, इख्तलफ था लिखा कहाँ है, पहले तो आप ये से ढूंढे माजी में इख्तलफ था कहाँ लिखा हुआ, तीसरे कितने नंबर नंबर पे इख्तलफ्ता आपने इख्तलाफ किया। नहीं कहाँ लिखा हुआ है, कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे तीसरे पे है, तो उस तीसरे के सामने क्या लिखा हुआ है, तख्तलिफू तख्तलिफू तो यख्तलिफू कैसे आएगा, मैं कैसे मान लूं कि यख्तलिफू से है? सॉरी सर, तख्तलिफू मैं गलती हो गई सर। गलती नहीं, आपको तरीका सिखाना था, वो मैंने सिखा दिया कि आप कैसे जो है इसे ढूंढेंगे, ठीक है। अब अगर मैं ये आपसे कहूं कि तख्तलिफू, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तख्तलिफू का माजी बताइए, इख्तलफ्तुम इख्तलफ्ता, अगर मैं को गलत है फिर, इख्तलफ्ता, अगर मैं कहूँ इख्तलफ्तुम गलत है फिर, तख्तलिफू का माजी बताना है, तख्तलिफू तख्तलिफू मैंने जैसे कहा ये मुदारे है, इसका मुझे माजी बताइए, आपने कहा इख्तलफ्ता, मैंने कहा ये गलत है, तो क्या होगा जवाब, सर इख्तलाफत हाँ इख्तलाफत हो एक जाएगा बात ये। देखिए, तख्तलिफू जो है दो हैं, एक सामने वाला है एक हिया वाला है। अब जब आपने कहा इसका सामने वाला, मैंने कहा जी ये नहीं है, तो पीछे एक ही रह गया, वो जो नीचे पड़ा हुआ है, तो जब नीचे जाएंगे तो इसका होगा इख्तलाफत। इख्तलाफत। ये एक वाहिद पॉइंट है इस पूरे टेबल में जो गड़बड़ करता है, तख्तलिफू का समझ नहीं आता कि ये सामने वाले क्या ही है, इसीलिए इसको कराते हुए टेबल में, पुराने टेबल में जब वो कराया करते थे, हमने तो नहीं पढ़ा, हमने किताबों में देखा और उस्तादों से सुना है, वो कहते थे अंत तख्तलिफू या तख्तलिफू व इख्तलफा या इख्तलफत, अंत तख्तलिफू या तख्तलिफ। तो तख्तलिफू के दो जो हैं वो जवाब हैं, एक है मुजक्कर वाला जो है क्या इख्तलफ्ता, और दूसरा है मुअन्नस वाला जो क्या है इख्तलफत। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये क्या था। आइए 6 चाबियां देते हैं, इख्तलाफा उसने इख्तलाफ किया, यख्तलिफु वो इख्तलाफ करता है, इख्तलिफ इख्तलाफ कर, मुख्तलिफ इख्तलाफ करने वाला, मुख्तलिफ जिससे इख्तलाफ किया जाए, इख्तलाफ इख्तलाफ करना। हमने अब तक जो अब्वाब पढ़े हैं उनके जो है 6 चाबियां देख लिए, अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम मुअल्लिम मुअल्लम तालीम, हसबा युहासिबु, हासिब मुहासिब मुहासब मुहासिबतु, अस्लमा युस्लिमु, अस्लिम मुस्लिम मुस्लिम इस्लाम, इख्तलफा यख्तलिफु, इख्तलिफ मुख्तलिफ मुख्तलिफ इख्तिलाफ। तो आइए ये अरबी के कुछ सवाल हैं उनको करने, होमवर्क है। और तुम सब इख्तिलाफ करने वाले हो दीन में, और मैं नहीं होता है वाह, तुम सब इख्तिलाफ करने वाले हो, तुम सब तख्तलिफून क्या फिद दीन, तो क्या होगा वाह अंतुम तख्तलिफून, इस तरह भी बना सकते हैं। उर्दू में तर्जुमे फला तख्तलिफू फिद्दीन, फला बस ला नहीं, तख्तलिफू तुम सब इख्तिलाफ करो फिद्दीन, बस तुम सब ना इख्तिलाफ करो दीन में। हल तख्तलिफूना फी किताबिल्लाह, नहीं में जवाब दीजिए, ला तख्तलिफूना क्या होगा ला नख्तलिफू फिद्दीन। आइए इख्तिलाफा की तरह जो है वो इत्तखज़ा है, इत्तखज़ा इत्तखज़ु इत्तखज़ता इत्तखज़तु इत्तखज़तुम इत्तखज़तुना इत्तखज़त, यत्तखिज़ु यत्तखिज़ुना तत्तखिज़ु अत्तखिज़ु तत्तखिज़ुना नत्तखिज़ु तत्तखिज़ु, इत्तखिज़ इत्तखज़ु ला तत्तखज़ ला तत्तखज़ु मुत्तखज़न मुत्तखज़न इत्तखाज़। तो ये पूरा टेबल है, अगर आप में से कोई करना चाहे जी कीजिए। इत्तखज़ा उसने बना लिया, इत्तखज़ु उन सब ने बना लिया, इत्तखज़ता आपने बना लिया, इत्तखज़तु मैंने बना लिया,
इत्तखज़तुम आप सब ने बना लिया, इत्तखज़ना हम सब ने बना लिया, इत्तखज़त उस औरत ने बना लिया, यत्तखिज़ु वो बना लेता है, यत्तखिज़ूना वो सब बना लेते हैं, तत्तखिज़ु आप बना लेते हैं, अत्तखिज़ु मैं बना लेता हूँ, तत्तखिज़ूना आप सब बना लेते हैं, नत्तखिज़ु हम सब बना लेते हैं, तत्तखिज़ु औरत बना लेती है, इत्तखिज़ बना ले, इत्तखिज़ु बना लो, ला तत्तखिज़ मत बना ले, ला तत्तखिज़ु मत बना लो, मुत्तखिज़ुन बनाने वाला, मुत्तखिज़ुन जिसको बना लिया गया, इत्तखिज़ुन बना लेना। गुड। चलें जी, ये हमारा आज का होमवर्क भी हो गया। अब आइए अल्लामा की जो है मिसालें देखते हैं। कद्दरा, कफ़रा, मत्ता, नज़ला, वल्लत, और क्या था, तालीम, और बाप का नाम था तफ़ईल, और उसके बाद था हसबा की मिसालें बारका, जहादा, दाका, कातला, नादा, और लफ्ज़ क्या था, मुहासिबत, और इसका जो है असल क्या होगा, मुफ़अला, बाप का नाम। अस्लमा की देखें मिसाल, अबसरा, अखरजा, अदखला, अरसला, असबहा, और इसके लिए क्या था, अस्लमा से इस्लाम, और बाप का नाम क्या होगा, इफ़आल। उसके बाद है इख्तलफा की मिसालें, इत्तबा, इह्तदा, इश्तरा, इत्तखज़ा, इंतहा, और लफ्ज इसके लिए क्या था, इख्तिलाफ, और बाप क्या होगा, इफ्तिआल। उसके बाद है इस्तग़फ़रा की मिसालें, इस्तदअफ़ा, इस्तकबरा, इस्तकामा, इस्तहया, इस्तक़रा, करा, और इसका क्या था, इस्तग़फ़ार, और बाप क्या है, इस्तफ़आल, इस्तफ़आल। तो आइए आज जो हमारा है वो क्या है, हमने इस्तग़फ़ार जो है उससे बनाना है इस्तग़फ़रा। आइए इसकी मिसालें देखते हैं। इस्तहज़ना, शुरू में अलिफ सीन ता आ गया। इस्तदअफ़ा, इस्तजाला, शुरू में अलिफ सीन ता इनमें सब में नजर आएगा। इस्तग़फ़रा, इस्तहज़ा, इस्तकामा, इस्तता, इस्तजाबा, इस्तही, इस्तक़रा, इस्तख़फ़ा, इस्तख़रजा, इस्तजाला, इस्तदरजा, इस्तग़शा, इस्तदर। यानी शुरू में अलिफ सीन था, जिसका सबसे आसान इसकी पहचान है। जहां जिस फेल में ये नजर समझिए कि ये बाप इस्तग़फ़ार से है, इसका असल बाप क्या होगा, इस्तिफ़आल। मिसाल इसकी क्या थी, इस्तग़फ़ार, और बाप का नाम था क्या, इस्तिफ़आल। तो तीन हरफी क्या होते हैं, फतहा, यफ्तहु, इफ्ता, नसरा, यंसुरु, अंसुर, दरबा, यद्रिबु, यद्रिब, समिआ, यस्मउ, इस्मा। और जो है कमजोर में क्या था, वादा, याइदु, इद, काला, यकूलु, कुल, ज़ादा, यज़ीदु, ज़िद, दाआ, यदु, उदु, अदा, यादी, एदी, शाह, यशाउ, शाह। तीन हरफी यकसा में क्या था, दल्ला, यदिल्लु, दल्ला, ज़न्ना, यज़ुन्नु, ज़ुन्ना। और जो है मजीद फी में क्या आ गया हमारे पास, अल्लमा, युअल्लिमु, अल्लिम, हसबा, युहासिबु, हासिब, अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, तदब्बरा, यतदब्बरु, तदब्बर, तदारसा, यतदारसु, तदारस, इनकलबा, यनकलिबु, इनकलब। और आज हमने ये पढ़ लिया, इख्तलफा, यख्तलिफ, इख्तलफ, और इस्तग़फ़रा, यस्तग़फ़िर, इस्तग़फ़िर, ये हमने पहले पढ़ा हुआ। ये 8 जो है मजीद फी के, ये क्या है, मजीद फी के सही अबवाब। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि उसी 1 और 2 में सही अबवाब कौन से हैं, सही या सेहतमंद अबवाब कौन से हैं, फतहा, नसरा, दरबा, समिया, और आगे हसबा और करीमा आप पढ़ेंगे। और जबकि ये क्या है, ये 6 नहीं, ये 8 आपके सामने आगे कौन से, अल्लमा, हसबा, अस्लमा, तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा, इख्तलफा, इस्तग़फ़रा। ये क्या है, ये सेहतमंद या सही जो है अबवाब है, किसके, मजीद फी के। वहां आपने पढ़ा था सलासी मुजर्रद में 4, यहाँ क्या है, ये 8 है। तो ये आपने देख लिए, आपके होमवर्क का आपको पता है। तो आइए जल्दी से दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो ये आपका दर्स जो है आज का पूरा हुआ। तो